آج ہماری کہانی ہے بطخ اور ہاتھی کی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پیاری پیاری کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ وہاں پر ایک جانور ہاتھی بھی تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو ہاتھی بہت طاقتور تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جنگل کے جانوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس کے دل میں نرمی اور بہت رحم تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت رحم دل اور دوستانہ تھا۔ ایک دن راجو ہاتھی دریا کے کنارے پانی پینے گیا۔ اس نے ایک ننھی بطخ کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کا نام چنی تھا۔ چنی بطخ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت افسردہ تھی۔ راجو ہاتھی نے چنی بطخ کے پاس جا کر پوچھا، چنی بطخ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ چنی بطخ بولی، راجو بھائی، میرا گھونسلہ دریا کی دوسری طرف ہے اور پانی کا بہاؤ آج بہت تیز ہے۔ میں اس پانی کو پار نہیں کر سکتی اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں ان کے لیے کھانا لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے دریا پار کرنے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ راجو نے مسکراتے ہوئے کہا، چنی تم بالکل فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دریا پار کروا دوں گا۔ چنی بطخ بہت خوش ہو گئی اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ راجو ہاتھی نے اپنے تیز قدموں سے دریا کے تیز بہاؤ کو پار کرنا شروع کر دیا۔ دریا کی موجیں تیز تھیں، لیکن راجو ہاتھی بغیر کسی رکاوٹ کے اسے پار کر گیا۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو چنی بطخ نے راجو کا شکریہ ادا کیا۔ چنی نے کہا، آپ نے میرے اور میرے بچوں کی بہت مدد کی ہے۔ راجو نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسروں کے لیے تو ہم یہی کرتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ چنی نے اپنے گھونسلے میں جا کر اپنے بچوں کو کھانا دیا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد راجو اور چنی کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ایک دن جنگل میں بہت تیز آندھی آئی، درخت جھکنے لگے اور پودے اکھڑنے لگے۔ چنی بطخ کا گھونسلہ بھی ہوا کی زد میں آ کر ٹوٹنے لگا۔ چنی پریشان ہو گئی کہ کہیں اس کا گھونسلہ اکھڑ نہ جائے اور اس کے بچے محفوظ رہیں۔ راجو نے یہ دیکھا تو فوراً وہاں پہنچ گیا اور اپنی سونڈ سے اس کے گھونسلے کو سہارا دیا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ اس نے گھونسلے کے ارد گرد بڑے پتھر رکھ دیے تاکہ وہ مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس طرح چنی کے بچے محفوظ رہے اور وہ بھی آندھی سے بچ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دوستی اور مدد کرنے کا جذبہ بہت اہم ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ مشکل وقت میں اچھے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اسی سے حقیقی دوستی کی پہچان ہوتی ہے۔